بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله مولانا العظیم۔ معزز ناظرین کرام، آج کا ہمارا عنوان ہے اللہ کے راہ میں مال کو خرچ کرنا، غریبوں کے ساتھ میں ہمدردی کرنا۔ معزز ناظرین کرام، رمضان المبارک کا بڑا پاکیزہ اور بڑی بابرکت والا مہینہ چل رہا ہے، بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے۔ شاہ المواسات اس مہینے کو کہا گیا ہے، غم خواری والا مہینہ، یعنی غریبوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کا مہینہ۔ تو آج کا ہمارا چونکہ عنوان اسی کے تعلق سے ہے کہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں غریبوں کی مدد کی جائے، غریبوں کی امداد کی جائے۔ روزہ بھی اسی لیے اللہ تعالیٰ رکھواتے ہیں تاکہ غریبوں کو جو بھوک ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، پیاس محسوس ہوتی ہے، تو تم بھی اس پیاس کو محسوس کرو، اس تکلیف کو محسوس کرو تاکہ تم غریبوں کے ساتھ میں ہمدردی کر سکو۔ اس لیے میں نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کے راہ میں مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے زمین میں ایک دانہ ڈالا، پھر اس دانے سے 7 بالیں اگی اور پھر ان 7 بالوں کے اندر 100 دانے اگے، یعنی کہ 100 گیہوں کے دانے کچھ بھی کہہ لیجیے وہ اگے۔ تو اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی دیتا ہے کہ جو بندہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو 100 گنا بڑھا کر دیتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا۔ دوسرے، آج کل جو پوری دنیا کا ماحول بنا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ایک آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ وہ لوگ جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، دن میں بھی کرتے ہیں اور رات میں بھی کرتے ہیں، کھلم کھلا بھی کرتے ہیں، چھپا کر بھی کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو اپنے مالوں کو غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے اور وہ لوگ جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں ان کی رہائی کے لیے مال کو خرچ کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے 3 چیزیں بیان کی ہیں کہ جب وہ مال خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ 3 چیزیں عطا کرتے ہیں۔ نمبر 1، وَلَا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اللہ رب العزت اس کا اجر ان کو عطا فرماتے ہیں۔ یہ اجر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دے گا۔ جب بندہ مال خرچ کرتا ہے تو مال میں اضافہ ہوتا ہے، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں زمین سے پانی کو نکالو، سمر سیول کو چلاتے رہو اور نلکے کو چلاتے رہو، پانی اچھا بھی ہوتا ہے، میٹھا بھی ہوتا ہے اور صاف بھی ہوتا ہے۔ پانی کو چلانا بند کر دو، ٹنکی سے پانی کو نکالنا بند کر دو، پانی بھی سڑ جائے گا اور بدبو بھی ہو جائے گی۔ ایسے ہی مال کی بات ہے، جتنا اللہ کے راہ میں خرچ کرو گے، اللہ رب العزت کہہ رہا ہے قرآن میں فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بدلہ دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ پھر اللہ نے دوسری بات کہی، جو اللہ کے راہ میں مال خرچ کرتے ہیں ولا خوف علیہم، ان کے اوپر کوئی خوف بھی نہیں ہوگا، ولا هم يحزنون، وہ غم سے بھی 2 نہیں ہوں گے۔ آج ہم پوری دنیا کا ماحول دیکھ رہے ہیں، خصوصاً اپنے ملک کا ماحول دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کہ آدمی خوف میں بھی ہے، غم میں بھی مبتلا ہے۔ تو آج ہمیں چاہیے اپنے مالوں کو ان لوگوں کے لیے خرچ کریں جو یتیم ہیں، بے سہارا ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، پیسہ ان کے پاس نہیں ہے، یہ جو لوگ ناجائز جیلوں میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ جو لوگ کھانا اچھا نہیں کھا سکتے ہیں، روزانہ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، مزدوری نہیں ملتی لیکن لوگوں کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے، ایسے لوگوں کے ساتھ میں ہمدردی کیجیے اور اپنے مال کو خرچ کیجیے، اللہ کے راہ میں خرچ کیجیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، آدمی اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ بلائیں گے اور یہ کہیں گے اے میرے بندے میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ آدمی ساری دنیا تعجب کرے گی، وہ آدمی حیران ہوگا، پریشان ہوگا کہ اللہ آپ کی تو ذات منزہ ہے، مبرہ ہے، آپ کو تو کھانے پینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے اے میرے بندے، اگر تو دنیا میں اپنے بھوکے پڑوسی کو کھانا کھلاتا تو ایسا تھا جیسا تو نے مجھے کھانا کھلایا۔
اس لیے ایک حدیث حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے الخلق عیال اللہ، کہ ساری کی ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، تو اللہ کا کنبہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو بڑھا کر کے عطا فرماتے ہیں اور اس کے مالوں کو پاکیزگی عطا فرماتے ہیں۔ تو میں نے ایک آیت تلاوت کی جس میں اللہ کہہ رہا ہے تو مال کو اعلانیہ خرچ کرو، ظاہر کر کے خرچ کرو، چھپا کر کے خرچ کرو، دن میں خرچ کرو یا رات کو خرچ کرو، تو اللہ تعالیٰ تین باتیں ضرور آپ کے لیے کرتا ہے، اجر بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اور خوف بھی اللہ تعالیٰ نکال دیتے ہیں، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور اللہ تعالیٰ غم بھی لاحق نہیں ہونے دیتے۔ اس لیے ان دونوں چیزوں سے آج بہت زیادہ مسلمان دوچار ہیں، خوف بھی مسلط ہے اور مسلمان غموں میں بھی ڈوبے ہوئے ہیں۔ اس لیے اپنے مالوں کو، ماہ مبارک کا مہینہ چل رہا ہے، یتیموں کے لیے، غریبوں کے لیے اور بے سہاراؤں کے لیے خرچ کرو، اور جو لوگ ناجائز جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں ان کی رہائی کے لیے خرچ کرو، تو اللہ رب العزت خوف بھی ہٹائیں گے اور اللہ رب العزت غموں کو بھی ہٹا دیں گے۔ اللہ رب العزت رمضان مبارک کے اس مقدس مہینے میں خوب فراوانی کے ساتھ لوگوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کے دینے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين